میرے نظراں اور پوری دنیا دے حنفی اور پوری دنیا دے بریلوی اور میں ایتھے فیصلہ کرنا آسمان دے تھلے مینوں ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب لکھی بکھا دے اور میں ایتھے چوک چکرونا اور میرا سینہ گولی واسطے حاضر ہے اور آسمان تھلے آ جائے زمین تاک ہو جائے اور 14 طبق بدل سکتے نے اور امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب نہیں اور بیوقوفہ دیوانیا اور جدو تیرے امام دی کتاب کوئی نہیں اور حنفی کا دے واسطے کلانا ہے اور چپڑی جنڈا کے ڈوب کے مر چلا دیا نعرہ تکبیر اللہ حق علی زندہ باد مسلک حق علی زندہ باد حنفیہ نہ جعفریہ حنفیہ نہ جعفریہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عنوان سے کانفرنس کی جا رہی ہے اور کرنے والے ہیں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم تو فقہ کے منکر کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ اور تاریخ ہمارے ان بھائیوں کی یہ ہے کہ انگریز کی آمد سے پہلے یہاں بر صغیر میں نہ کوئی ان کی مسجد تھی، نہ مدرسہ تھا، نہ اصول کی کتاب تھی، نہ فنون کی، نہ حدیث کی، نہ تفسیر کی، نہ سیرت کی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اعتراض ان احناف مسلمانوں پہ کر رہے ہیں کہ جن کی الحمدللہ 1300 سالہ ایک تاریخ ہے۔ بر صغیر میں آپ مطالعہ کر لیں کہ جتنے بھی سلاطین یہاں پہ آئے، فاتحین آئے، شروع سے لے کے یہاں پہ مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں اولیاء آئے، علماء آئے، فقہاء آئے، وہ تمام کے تمام حنفی اہل سنت و جماعت تھے۔ اور یہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، یہ اعتراض اصل میں محمد معین ٹھٹوی ایک رافضی تھا، اس نے اپنی کتاب دراسات میں کیا تھا اور یہ اس نے وسوسہ چھوڑا تھا اور شک پیدا کیا تھا کہ یہ جو فقہ کے متون ہیں، کتابیں ہیں، یہ آئمہ سے متواتر منقول نہیں ہیں۔ اور پھر اس اعتراض کو 14ویں صدی کے شروع میں غیر مقلدوں کے ایک عالم ثناء اللہ امرتسری نے وہاں سے لیا اور شور مچایا اور ایک پروپیگنڈا کی صورت بنا دی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے اس اعتراض کی، وہ ذرا آپ توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ جو قرآن تمہارے گھروں میں مساجد میں پڑا ہے، کیا یہ تمہارے نبی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے؟ تو ہمارا یہ کلیم ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تو نہیں لکھا، یہ آپ سے صحابہ نے منقول کیا ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بلا کے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کی ظاہری آیات مبارکہ میں یہ کتابی صورت میں بھی موجود نہیں تھا مکمل، بلکہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ کے بعد اس کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا، صحیح بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو قرآن مجید جو آج مساجد میں، مدارس میں، مسلمانوں کے گھروں میں، پوری دنیا اسلام میں جو موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ اترا ہے۔ اگرچہ آپ نے اپنے دست مبارک سے نہیں لکھا، مگر یہ آپ سے منقول ہے، متواتر منقول ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو فقہ حنفی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متواتر منقول ہے، آپ کے شاگردوں نے آپ سے نقل کی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں جو فقہ حنفی کا بنیادی ماخذ ہیں، المبسوط ہے، الجامع الکبیر ہے، الجامع الصغیر ہے، السیر الکبیر ہے، السیر الصغیر ہے، الزیادات، یہ 6 کتب فقہ حنفی جو بنیادی ماخذ ہیں، ان کو یہ نہیں بتاتے عوام کو۔ ان کو مد نظر رکھ کے پھر جو فقہ حنفی کے متون ہیں، مشہور متون ہیں، معتبر متون ہیں، کنز ہے، وقایہ ہے، نقایہ ہے، ہدایہ ہے، یہ ساری کتابیں، قدوری ہے، یہ انہی کتابوں سے متواتر منقول کیے گئے ہیں مسائل۔ تو یہ کیا مغالطہ دے رہے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی، تو ہاتھ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید نہیں لکھا، وہ بھی ان سے متواتر منقول ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تو یہ اعتراض نہیں، یہ مغالطہ ہے۔ مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ہدایت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب پھر سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کتاب لکھی گئی 573 وچ، اوے ہدایہ 573 لکھی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ دی وفات 150 دی ہے۔ اب یہ اس ہدایہ شریف پہ اعتراض کر رہے ہیں جس ہدایہ شریف کو یہ اپنے طلباء کو سبقاً پڑھاتے ہیں، محتاج ہیں اس ہدایہ شریف کو پڑھنے کے،
ان کے مدارس میں، جامعہ میں یہ ہدایہ شریف باقاعدہ نصابوں میں شامل ہے. وہاں تو اندر جا کے پڑھاتے ہیں، لیکن عوام الناس میں کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں فقہ حنفی جو قرآن و حدیث کی سب سے پہلی معتبر تشریح ہے، جسے اللہ رب العزت نے عروج بخشا ہے، تو اسی پہ اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا رکھے، اور فقہ حنفی کو ماننے والوں کو اللہ رب العزت اسی طرح عروج عطا فرمائے گا جس طرح اللہ رب العزت نے آج تک عروج عطا فرمایا ہے. مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.